عمران خان کی شطرنج کی بازی الٹ گئی، کنگ کے ساتھ کوئین بھی نشانے پر، بانی پی ٹی آئی کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے کے تمام شواہد حاصل۔ عمران خان کا اہم منصب پر فائز واحد رازدار کون؟ تہلکہ خیز کالم۔ سابق ISI سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی گرفتاری اور ان کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی کے آغاز کے بعد سے یہی تبصرے سننے کو مل رہے ہیں کہ جنرل فیض کے خلاف سخت ایکشن عمران خان کے لیے بری خبر ہے۔ اب تو خود عمران خان بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ جنرل فیض کو میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنا کر اور کوئی بیان دلوا کر مجھے ملٹری کورٹ کی طرف لے جایا جائے گا۔ لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ صرف عمران خان ہی نہیں بلکہ ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی بھی اس کی زد میں آ سکتی ہیں، کیونکہ سانحہ 9 مئی میں ان کو بھی مرکزی کردار کی حیثیت سے دیکھا جا رہا ہے۔ کالم نگار شکیل انجم نے اپنے تازہ کالم میں اس حوالے سے تجزیہ پیش کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کا واحد رازدار جو کسی اہم منصب پر فائز ہے اسے بھی مناسب وقت پر گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ کالم نگار لکھتے ہیں کہ ریاست دشمن عناصر کے خلاف ملکی تاریخ کے بڑے کریک ڈاؤن کے آغاز کے بعد تحریک انصاف کے جز وقتی رہنما خزاں رسیدہ درخت کے نحیف پتوں کی طرح ایک ایک کر کے جھڑنے لگے۔ عمران خان کی شطرنج کی بازی الٹ گئی اور کنگ کے ساتھ کوئین بھی نشانے پر ہے۔ حالات حاضرہ سے پوری طرح باخبر لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ثبوت اور شواہد اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ بشریٰ بی بی کا شمار بھی ان افراد میں ہوتا ہے جو 9 مئی کی ناکام بغاوت کی منصوبہ بندی اور اس پر عمل درآمد کرانے میں مرکزی حیثیت رکھتے تھے، جبکہ یہ بھی یقین کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار جو پورے خاندان سمیت عمران خان کے سحر میں گرفتار تھے، لیگل کور کے علاوہ عمران خان کو عدالتوں سے ریلیف فراہم کرنے کے ذمہ دار تھے۔ اس بارے میں ان کے اور ان کے اہل خانہ کی آڈیو لیکس کے علاوہ بعض قابل گرفتار شواہد حاصل کر لیے گئے ہیں جن کا تجزیہ کیا جا رہا ہے۔ تاہم ابھی سابق چیف جسٹس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا فیصلہ نہیں ہوا، جس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جناب سابق چیف جسٹس شاید اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کسی اقدام کا سامنا کرنے سے بچنے کے لیے روپوش ہیں اور شاید یورپ کے کسی ملک میں موجود ہیں۔ اس ضمن میں دی نیوز کے شعبہ تحقیق و تفتیش سے وابستہ فخر دورانی نے جب ان کے روپوش ہونے کے حوالے سے گردش کرنے والے سوالات کے بارے میں ان کا موقف جاننے کے لیے رابطہ کیا تو انہوں نے یہ سوچے بغیر کہ وہ اب چیف جسٹس آف پاکستان نہیں اور اب طاقت کا سرچشمہ نہیں رہے اور وہ تحریک انصاف اور اس کے بانی کو غیر قانونی ریلیف دینے کے اہل نہیں، انتہائی تکبرانہ اور توہین آمیز انداز میں موقف اختیار کیا کہ وہ اپنی فیملی کے ہمراہ تفریحی دورے پر یورپ میں ہیں۔ لیکن اس سوال کا عام تاثر ہے کہ آپ نے مقدمات کے ڈر سے ملک سے فرار ہونے کا آپشن اپنایا ہے۔ ثاقب نثار نے انتہائی غیر مہذب انداز میں حکم دیا کہ آئندہ انہیں ٹیلی فون کرنے کی جرات نہ کریں اور ان کی جانب سے یہی پیغام جنگ، جیو اور دی نیوز کے نمائندوں کو بھی پہنچا دیں کیونکہ وہ ان کے کسی سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں۔ کالم نگار شکیل انجم کے بقول سراغ رساں اداروں نے بانی پی ٹی آئی کے فوج کے اندر اور باہر کے تمام رابطوں کا سراغ لگا لیا۔ عمران خان کے ملک کے اندر اور بیرون ملک رابطوں کا سراغ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم کے ٹیلی فون کی TDR کے ذریعے لگایا گیا ہے، جس میں رابطوں کے حقائق سے ثابت ہوتا ہے کہ ملک کی سلامتی کے خلاف تیار کی جانے والی سازش کی کمانڈ عمران خان نے سنبھال رکھی تھی اور وہ اس سازش کو کامیاب بنانے کے لیے اپنے پیروکاروں کو ہدایت جاری کرتے اور مقررہ مدت میں دیے گئے ٹاسک کی تکمیل کی ہدایت کرتے تھے۔ بانی پی ٹی آئی کے ایجنڈے کے مطابق فوج کو تقسیم کرنے کی سازش بھی جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی کمانڈ میں پروان چڑھی۔ عمران خان کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے کے تمام شواہد حاصل کر لیے گئے ہیں۔ کالم نگار نے ہوش ربا انکشاف کیا ہے کہ یہ خیال نہیں حقیقت ہے کہ عمران خان کا اہم منصب پر فائز وہ واحد رازدار جس کے پاس بغاوت کی مکمل منصوبہ بندی کے دستاویزات یا بلیو پرنٹ موجود ہیں ایجنسیوں کے نشانے پر ہے، لیکن اس کے اہم منصب پر فائز ہونے کی وجہ سے اسے فوری طور پر شامل تفتیش نہیں کیا جائے گا۔ تاہم مناسب وقت پر اس کی گرفتاری کا قوی امکان ہے کیونکہ یہ طے ہے کہ وہ ریاست دشمنی کے ایجنڈے کی تصنیف و تائید اور پیروی میں شامل ہے۔ تحقیقاتی ادارہ عمران خان اور سابق ISI چیف کے حوالے سے حاصل کیے جانے والے بعض ٹھوس شواہد عوام کے سامنے لانے کے قانونی اور انتظامی پہلوؤں پر غور کر رہا ہے۔ اگرچہ یہ اقدام ابتدائی مراحل میں ہے لیکن اس کے بعض اقدام کے حوالے سے عوام کو اعتماد میں لیا جا سکتا ہے۔ تحقیقاتی ایجنسی مشکوک افسران کو تحویل میں لے کر ضروری اور مطلوبہ معلومات حاصل کر کے واپس بھیج رہی ہے۔ کالم نگار کے مطابق باخبر اور تحقیق کار حلقوں کو یقین ہے کہ سابق ISI چیف جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی گرفتاری پہلے اور بعد سامنے آنے والے بعض اہم انکشافات کی بنیاد پر 52 مزید ایسے افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے جو تختہ الٹنے کے منصوبے کا براہ راست حصہ تھے، جن میں حاضر سروس اور ریٹائرڈ آفیسرز کے علاوہ اہم اور حساس اداروں کے اہلکاروں سمیت جنرل فیض حمید کے نیٹ ورک کا براہ راست حصہ تھے۔ اس نیٹ ورک کے قیام کا آغاز عمران خان کے دور میں ہی ہو گیا تھا، جس میں سرکاری
ابتدائی وسائل استعمال کرتے ہوئے 2500 نوجوانوں کو فوج اور عمران مخالف قوتوں کے خلاف سوشل میڈیا پر بیانیاں پھیلانے کے لیے روس اور ترکی کے IT ماہرین سے ٹریننگ دلوائی گئی، جس کے بعد اس سوشل میڈیا بریگیڈ کو فوج، اسلام، تہذیب اور ریاست کے خلاف نفرت انگیز مہم چلانے اور یہودیت نافذ کے لیے استعمال کیا گیا۔